بسم اللہ الرحمن الرحیم لیحلہ اما بعد۔ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران بار بار ایک لفظ آیت مبارکہ کا ایک حصہ سننے کو مل رہا، رزق کریم، اجر کریم۔ یہ کریم رزق کیا ہے؟ رزق تو ہوتا ہے، تو کریم رزق کیا ہے؟ اللہ جل شانہ مسلمان کو بھی رزق دیتے ہیں اور کافر کو بھی رزق دیتے ہیں، اپنے ماننے والے کو بھی دیتے ہیں اور اپنے نام ماننے والے کو بھی دیتے ہیں۔ رب جو ہوا، صفت رحمان میں دنیا میں ہر چیز ہے، اور صفت رحیم میں آخرت میں الگ الگ ہے۔ صفت رحمان یہ ہے کہ رب ماننے والے کو بھی دے اور نہ ماننے والے کو بھی دے، اور رب جاننے والے کو بھی دے اور نہ جاننے والے کو بھی دے، اور رب اس فرد کو بھی دے جو خود رب کو اور رب کے نبیوں کو نہ مانے اور رب کی عطا کو نہ مانے، حتیٰ کہ تو رب کے وجود کو نہ مانے، رب اس کو دے اور دے رہا۔ اس لیے جو شخص نماز عصر کے بعد 7 یا 11 بار یا رحمان پڑھے گا، اس کا جادو ٹوٹ جائے گا، اور اس نماز عصر کے بعد 11 بار یا رحمان پڑھے گا، بے اولادی میں کتنے بے شمار بے اولادوں کو اللہ نے اولاد دی۔ میں نے جب سے بتانا شروع کیا مجھے کئی رزلٹ ملے۔ یا رحمان، یا رحمان الدنیا، یا رحیم الآخرہ۔ رحمان الدنیا، رحیم الآخرہ۔ اور یہ جو صفت رحیم ہے، اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ دنیا میں بھی اس کا نفع ہے، لیکن آخرت میں کہ وامتاز الیوم ایھا المجرمون، آج کے دن مجرم لوگ علیحدہ ہو جائیں۔ دنیا میں اگر کوئی وبا، بلا، آزمائش، زندگی کا کوئی بھی نظام ہے آئے گا تو نیک لوگوں پہ بھی آئے گا۔ حجاج کا جب فتنہ آیا تھا حجاج کا، تو نیک لوگ بھی اس میں متاثر ہوئے تھے، بڑے بڑے صحابہ، اہل بیت، اولیاء، صالحین، محدثین کو اس نے شہید کر دیا تھا۔ اس وقت طلاق کا فتنہ ہے۔ میں بہت عرصے سے ایک چیز پہ غور کر رہا ہوں، اس طلاق کے فتنے پہ نیک لوگ بھی متاثر ہیں، کیونکہ یہ ایک فتنہ بن کے آیا ہے کہ طلاق کی کثرت، طلاق کی کثرت۔ رزق، کریم رزق کیا ہے؟ رزق تو اللہ سب کو دیتا ہے، رزق تو اللہ سب کو دیتا ہے۔ کریم رزق یہ ہے کہ اپنے ماننے والے کو بعض اوقات تھوڑا دے دیتا ہے۔ سارے مٹکے میں مکھن تھوڑا سا ہوتا ہے، سارا مکھن نہیں ہوتا، لیکن وہ مکھن کریم ہوتا ہے، وہ اس کا نچوڑ ہوتا ہے سارے مٹکے کا۔ رب اپنے ماننے والے کو بعض اوقات بہت زیادہ دے دیتے ہیں، لیکن اکثر تھوڑا دیتے ہیں۔ بعض اوقات بہت زیادہ دے دیتے ہیں، اکثر تھوڑا دیتے ہیں، اور پریشان ہوتے ہیں۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر بندے کے ایمان کے جاننے کا معاملہ نہ ہوتا تو اللہ کافر کو 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی دیتا، اسی سے مکان بناتا۔ اگر مومن کے ایمان کی جو ہے متزلزل ہونے کا فکر نہ ہوتا، یہ دیکھ کے اپنا ایمان نہ کھو بیٹھے، تو اللہ اپنے نہ ماننے والے کو 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ چاندی کی دیتا۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ ایک ابر اٹھا اور سفید ابر اٹھا، بادل اٹھا، چھایا، اور اللہ سے حکم مانگا، مولا برسوں، میں کہاں برسوں؟ میرے دشمنوں پہ برس، میرے مخالفوں پہ برس، میرے نہ چاہنے والے، میرے نہ ماننے والے، ان پہ برس۔ مولا کیا برسوں؟ دولت، نعمتیں، بیٹے، رزق، اقتدار، عزتیں، برس۔
اور اب خوب برسا. ایک سیاہ بادل اٹھا, اوپر اٹھا. مولا اجازت برسوں کی. ہاں برس. مولا میں کہاں برسوں؟ میرے چاہنے والوں پہ, مجھ سے پیار کرنے والوں پہ, مجھ سے محبت کرنے والوں پہ. مولا کیا برسوں؟ آزمائشیں برس, رزق کی تنگیاں برس, زندگی کی سہولتوں کی کمیاں برس, زندگی کی آسانیوں میں آسانیاں نہ ہوں, آزمائشیں امتحان برس. مولا کیوں؟ میں اس لیے مفہوم عرض کر رہا ہوں, اس لیے ان کی یہ دنیا ہے نہیں, ان کا جان یہ ہے نہیں. وہ تو یہاں آزمائش کے لیے آئے ہیں. یا ان کا روحوں کا جہان تھا جو کہ سفر در سفر تھا. یہ عالم شہود, یہ ان کا جہان نہیں. ان کا جہان تو عالم برزخ ہے. وہ سجی سجائی جنتیں, وہ سجی سجائی حوریں, اور وہ میری رضا ان کا انتظار کر رہی ہے. ان سے اتنا کہنا تھوڑا سا صبر کر لیں, اور یہ صبر کے لمحے بہت تھوڑے ہیں. رزق کریم ان کا انتظار کر رہا, رزق کریم ان کا انتظار کر رہا. میں رزق کریم کو پورا رمضان سنتا رہا. قرآن پاک میں اجر کریم اور رزق پورا رمضان سنتا رہا, پورا رمضان. اور پورا رمضان اللہ سے مانگتا رہا, مولا یہ کیا ہے, مجھ پہ کھول دے. رزق کریم کیا ہے؟ میری عقل سمجھ مجھے نہیں آئی. پورے رمضان اللہ سے مانگتا رہا. اللہ اپنے علم میں سے علم دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. جب ہم دینے پہ آ جاتے ہیں اور دیتے ہیں تو پھر خیر کثیر دیتے ہیں. وہ ہماری دین ہے جس کو دے دیں. اللہ پاک اپنے بندے کو جب کریم رزق دینے پہ آتے ہیں تو چند نعمتیں عطا فرماتے ہیں. چند نعمتیں جب کریم رزق دینے پہ آتے ہیں, چند نعمتیں عطا فرماتے ہیں. سب سے پہلی نعمت جو اللہ کو سب سے زیادہ بندوں میں مطلوب ہے وہ ندامت ہے. میں نے رات بھی آپ کو ندامت کا واقعہ سنایا تھا. حضرت باجی بستامی رحمت اللہ علیہ کا یاد ہے؟ رات والا واقعے میں کون شریک نہیں تھے؟ پیچھے تھوڑے سے ہیں, واقعے نے تو سنا تھا. تو سب سے زیادہ جو چیز میرے رب کو محبوب ہے وہ ندامت ہے. جو ندامت پہ آتا ہے اسے رزق کریم ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور ندامت کا واقعہ میں یہ سنایا تھا کہ باجی بستامی رحمت اللہ علیہ 3 سال ایسے گزرے, کوئی گناہ کوئی خطا نہیں ہوئی. 3 سال ایسے گزرے, کوئی خطا نہیں ہوئی. اپنے ہر لمحے, ہر لہجہ, ہر قدم, ہر ساتھ, ہر سانس, ہر گھڑی کو خطا سے بچایا, عبادت میں گزارا. ایک وقت کے باکمال درویش کے پاس گئے, رجال الغیب میں سے. انہوں نے دور سے دیکھا اور دیکھ کے فرمانے لگے کہ تیرے اندر عبادت کی بو آ رہی ہے, عبادت کی خوشبو آ رہی ہے, لیکن ندامت کی خوشبو نہیں آ رہی. اور رب کو سب سے زیادہ ندامت پسند ہے. اللہ نے پہلے فرمایا توابین یحب التوابین و یحب المتطہرین. پہلے تواب پھر متطہر, تقوی والے, طہارت والے. پہلے تواب, پہلے توبہ کرنے والے. میں جاؤ, جا کے ندامت کراؤ. اب چل رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ ندامت کیا کروں, کیا گناہ کروں, کیا خطا کروں, کیسے ندامت کروں. ایک دیکھا ایک باغ ہے کسی صاحب کا, اس کے انار ہیں, وہ انار کی رکھوالی کر رہے. جا کے
उनके सामने उनके अनार तोड़ के फेंकने शुरू कर दिए। उन्होंने डांटा कि ये क्या कर रहे हैं, और फिर परेशान हो गए मैंने क्या किया। और फिर उनसे माजरत की, माफी मांगी, बहुत ज्यादा रोए, उन्होंने माफ कर दिया। फिर शेख की खानकाह में वापस आए और रात मैंने खानकाह की भी तारीफ की थी। अब फिर कर दूं, खानकाह किसे कहते हैं? जरूरी नहीं जहां दरबार हो, झंडे हो और औरतों और मर्दों का हुजूम हो, कोई गाने बजाने वाले हों, उनको खानकाह कहें। नहीं, उसको खानकाह खुद कहते ही नहीं है। खानकाह तो उसको कहते हैं जहां कोई अल्लाह का वली या कोई अल्लाह वली का गुलाम मुझ जैसा बैठे और लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाए और खुद सीखे। ये सीखने सिखाने का निजाम जहां हो, चाहे वो झोपड़ी हो या कोई इमारत हो, उसको खानकाह कहते हैं। जहां तज़किया नफ्स, जहां इस्लाह, बैनल इस्लाह, तो मेरी इस्लाह कर मैं तेरी करूं, जहां ये नेमत हो उसको खानकाह कहते हैं, उसको खानकाह कहते हैं, जहां ये नेमत हो। और यही चीज अगर अफ्रीका में चली जाए तो उसको खानकाह नहीं कहते, उसको जाविया कहते हैं। मुख्तलिफ जगहों में मुख्तलिफ नाम है, मफहूम एक है। जहां कोई अल्लाह का फकीर बैठ के लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाए और तज़किया नफ्स के मराहिल मनाजिल तय कराए, उसको खानकाह कहते हैं। तो खानकाह में आए, शेख नहीं थे। 2 रातें 1 दिन ऐसे जिंदगी गुजर गई रोते रोते कि मैंने क्या गलती की। शेख आए, सीने से लगाया, फरमाया हां अब नदामत की बू आ रही है, और देखो जाते हुए कुछ दिरहम उस अनार वाले को दे देना, चाहे उसने माफ भी कर दिया। रिज़्क़ करीम पाने के लिए सबसे पहली चीज नदामत है। नबी से गुनाह नहीं होता। हदीस में आता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं 70 दफा सुबह शाम इस्तिग़फ़ार करता हूं। नबी मासूम होता है गुनाहों से, मासूमियत से, नबी मासूम होता है। और मैं 70 बार मैं इस्तिग़फ़ार करता हूं। तो जो नदामत में आता है उसके लिए रिज़्क़ करीम के खजाने अल्लाह देता है। और मैं हमारे गुनाहों की वजह से, हमारे खताओं की वजह से रिज़्क़ के दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर बंदा क्या करता है? फिर नदामत और इस्तिग़फ़ार पे आता है। जब नदामत और इस्तिग़फ़ार पे आता है, वो नदामत इस्तिग़फ़ार उसके गुनाहों का कफारा बन जाते हैं और अल्लाह रिज़्क़ के पूरे दरवाजे खोल देता है, जिसको दूसरे लफ्जों में यूं कहते हैं कि नदामत और इस्तिग़फ़ार से रिज़्क़ बढ़ता है। असल रिज़्क़ बढ़ने की तरकीब यह है कि नदामत और इस्तिग़फ़ार से वो रिज़्क़ के बंद दरवाजे जो थे, उनके सामने नदामत इस्तिग़फ़ार आ जाता है। उसकी कमी को यूं निदामत इस्तिग़फ़ार पूरा कर देते हैं। तो रिज़्क़ करीम पाने के लिए अल्लाह पाक जल्ल शानहू नदामत और इस्तिग़फ़ार को अव्वल करार देते हैं। और दूसरा रिज़्क़ करीम पाने के लिए ज़मान और मकान को अल्लाह ने बहुत लाज़िम करार दिया है। बहुत नुक्ते की बात है, सीखने की है। ज़मान और मकान को, अगर आप 3 तस्बीहात कर रहे, एक जगह हो, एक वक्त हो, एक ज़माना, एक ज़मान, और मकान एक जगह, या किसी मखसूस जगह के इहाते में रह के, जो मैंने पहले रमजान से अर्ज कर रहा कि तस्बीहाने से बाहर ना जाएं पूरा रमजान। इस इहाते में एक इहाता है। औरत जब घर के इहाते में रहती है, अल्लाह पाक उसकी पेशानी से एक नूर निकालता है। यह भी अचानक बात याद आई, सुनने की है। अल्लाह उसकी पेशानी से एक नूर निकालता है, और वह नूर, उसमें विलायत भी होती है, उसमें बुजुर्गी भी होती है, उसमें रिज़्क़ भी होता है,
اس میں نصیب اور مقدر بھی ہوتا ہے، وہ نسلوں میں منتقل ہوتا ہے. اور جب عورت اپنا وقت گھر کے چار دیواری سے، اس احاطے سے، وہ زمان اور مکان سے باہر گزارتی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، پیشانی کا نور نہیں ہوتا. پیشانی کا نور نہیں ہوتا. جیسے ورکنگ وومن. اسی طرح کوئی بھی تسبیح، کوئی وظیفہ ہو، اس کو زمان اور مکان میں رہا جائے. جیسے آپ حضرات یکم رمضان سے یا بعض 15 شعبان سے اسی تسبیح خانے میں مستقل مقیم ہے اور زمان اور مکان کے ساتھ. اللہ جل شانہ اس زمان اور مکان کی وجہ سے رزق کریم کے دروازے کھولتے ہیں. مرغی 21 دن کا چلہ کرتی ہے، لیکن زمان اور مکان کے ساتھ نہ اپنی جگہ سے ہٹتی ہے، نہ انڈوں سے ہٹتی ہے، نہ دن نہ رات، نہ صبح نہ شام. اور یہاں تک جس مرغی کے نیچے سے انڈا ہٹ جائے وہ انڈا خراب ہو جاتا ہے، اس سے بچہ نہیں نکلتا. سچ ہے. حتیٰ کہ جب وہ زمان اور مکان پہ آتی ہے، اس کا نفع اس کو ایک تو یہ ملتا ہے، اسے پوری فوج اور پوری جماعت ملتی ہے بچوں کی شکل میں. دوسرا، جب زمان اور مکان پہ آتی ہے، اللہ اس سے رزق کے کریم دیتا ہے. پہلے سارا دن چنتے 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 دانا دانا پیٹ بھرتی تھی، اب زمان اور مکان کی وجہ سے اس کے سامنے رزق اور پانی رکھ دیا جاتا ہے. جی بھر کے وجہ سے اس کے سامنے رزق اور پانی رکھ دیا جاتا ہے، جی بھر کے کھا لیتی ہے اور پھر انڈوں پہ بٹھا دیا جاتا ہے. سچ ہے. یہ جو عملیات کی دنیا کے لوگ ہیں، ان کو چلے کروائے جاتے ہیں، ان میں زمان اور مکان کی بہت زیادہ احتیاط کرائی جاتی ہے. وہی وقت ہو، وہی جگہ ہو، وہی وقت ہو، وہی جگہ ہو. زمان اور مکان کی بہت احتیاط کرائی جاتی ہے. رزق کریم پانے کے لیے زمان اور مکان کو بہت زیادہ دخل ہے. معتکف کے لیے کیوں مسائل ہیں؟ کیوں مسائل ہیں؟ یوں نہ کرے، یوں نہ کرے، یہاں نہ جائے، اس طرح نہ کرے. اس کی وجہ اسے ان 10 دنوں میں زمان اور مکان کی قید کے ساتھ اسے اللہ جل شانہ کی طرف سے جو ملنا ہے وہ اس قید کے ساتھ ملے گا، اس زمان اور مکان کی قید کے ساتھ. معتکف کے مسائل اس لیے ہیں. کچھ تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ ہر فقہ میں اور ہر مسلک میں یہی مسائل ہیں. اور تیسری چیز، پہلی چیز جو میں نے رزق کریم کے لیے عرض کی وہ ہے ندامت اور توبہ اور استغفار. اپنے کسی بول پہ، اپنے کسی عمل پہ، اپنے کسی کردار پہ، اپنے کسی جلوت یا خلوت پہ، اپنے کسی معاملے پہ، اپنے کسی لین دین پہ، اپنی زندگی کے کسی انداز پہ ندامت اور استغفار. اور دوسرا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، رزق کریم پانے کے لیے زمان اور مکان کی قید، زمان اور مکان کی قید، اس پہ احتیاط کر کے چلنا. اور رزق کریم پانے کا تیسرا راستہ ہے سوال سے بچنا. وہ زبان کا سوال ہو اور وہ دل کا سوال ہو. اور میں جو سوال کے دروازے کھولتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کریم کے فیصلے نہیں کرتا. تاکہ یہاں تک فرمایا، جو سوال کے دروازے کھولتا ہے اللہ اس کی پیشانی پہ فقر لکھ دیتا ہے. ساری دنیا اس کو مال دے، پیسہ دے، اس کا فقر ختم نہیں ہوگا. اور فرمایا جو قرض کے لیے اپنے لیے قرض کے دروازے کھولتا ہے، اس کے گھر کے اوپر ایک جھنڈا لگتا ہے، سوائے انسانوں اور جنوں کے سارے اس جھنڈے کو دیکھ لیتے ہیں، اور وہ جھنڈا ہوتا ہے فقر کا. فقر کا کہ تیرا فقر، تیری غربت، تیری کرائسس، تیرے مسائل کبھی ختم نہیں ہوں گے. جو قرض کا دروازہ کھولتا ہے اس کے گھر کے اوپر ایک جھنڈا لگا دیا جاتا ہے. رزق کریم پانے کا تیسرا راستہ سوال کو روکنا. زبان کا سوال یا دل کا سوال. یہ رزق کریم پانے کا تیسرا اہم راستہ ہے. میری طرف دیکھتے رہیے گا، مجھے ساتھ لے کے چلیے گا.
یہ تیسرا راستہ ہے سوال سے بچنا، اشراف نفس سے بچنا، دل کے سوال اور زبان کے سوال، وہی سوال اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کرنا، اور وہ سوال، وہ اوقات اللہ کے خزانوں سے لینا اور اللہ کے خزانوں سے پانا اور اللہ کے خزانوں سے حاصل کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، وہ سوال جو سوال کے اپنے لیے دروازے کھولتا ہے، اللہ اس کے لیے فقر کے دروازے کھولتا ہے، فقر کے، فقیری کے۔ جو اپنے لیے سوال کے دروازے کھولتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ذلت کے دروازے کھولتا ہے۔ اور میں قیامت کے دن جو مجبور نہیں تھا، پیشہ ور تھا، سائل، بھکاری، اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا، اور اس حالت پہ اللہ کے حضور جائے گا۔ اس حالت پہ اللہ کے حضور جائے گا۔ ہم یہ دیکھیں کہ رزق کریم ہمیں ملنا ہے تو کیسے ملے، اور یاد رکھیے گا جب رزق کریم ملتا ہے اللہ پاک اس کو لٹنے، ضائع ہونے، ہاں آزمائش آ جائے تو وہ تو نبیوں پہ آ گئی، لٹنے، ضائع ہونے اور ختم ہونے سے بچاتا ہے۔ اس کی مثال قرآن پاک کا وہ واقعہ جو حضرت خضر علیہ السلام ساتھ جا رہے تھے اور ایک دیوار گرنے کو تھی، انہوں نے گراوٹ کو توڑ کے بنا دیا اور پھر فرمایا اس کے نیچے خزانہ تھا، کیوں؟ یہ چھوٹے بچے تھے، بڑے ہوں گے پھر لیں گے، اگر دیوار گر جاتی لوگ خزانہ لوٹ لیتے، اور یہ میں نے عمل اس لیے کیا، اس کے پیچھے لفظ جو استعمال کیا، ان کا باپ نیک تھا۔ اور ابن کثیر نے لکھا ہے ان کا باپ نیک وہ باپ نہیں تھا، 7 نسلوں کا پہلے باپ تھا، وہ 7 نسلوں سے پہلے والا جو باپ تھا وہ نیک تھا۔ اس نے سوال کے دروازے اللہ کے حضور کھولے تھے، بندوں کے حضور نہیں کھولے تھے۔ اللہ پاک نے 7 نسلیں مرنے کے بعد اس کے رزق کی حفاظت فرمائی اور حفاظت فرما کے دکھایا کہ رزق کی حفاظت ایسے ہوتی ہے، رزق کی حفاظت ایسے ہوتی ہے، رزق کی حفاظت ایسی ہوتی ہے۔ سوال کے دروازوں سے بچنا، سوال کے راستوں سے بچنا، سوال کی چال سے بچنا، ایسی چال چلنا جس سے سوال کا اظہار ہو، ایسا لباس پہننا جس سے سوال کا اظہار ہو۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ پیمند لگے پھٹے پرانے کپڑے پہن کے باہر جا رہے تھے، اپنی خانقاہ کی طرف آ رہے تھے۔ ان کی اہلیہ نے عرض کی حضرت کہاں تشریف لے جا رہے؟ فرمایا خانقاہ میں لوگ آئے بیٹھے ہیں، لوگوں کو اللہ اللہ سکھانا ہے۔ فرمایا اس لباس میں آپ نہ جائیں، اس لباس میں نہ جائیں، اچھا لباس پہن کے جائیں، لوگ سمجھیں گے ہمارے مرشد کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ یہ لباس خود ایک سوال کا انداز ہے، بغیر بولے سوال ہوتا ہے۔ ہم اتنے اچھے کپڑے پہنے، ہمارے مرشد کے پاس ایسے کپڑے نہ ہوں، وہ آپ کی ضرورت میں لگ جائیں گے، وہ آپ کی ضرورتوں کو سوچنا شروع کر دیں گے۔ یہ تو خود سوال کا ایک انداز ہے۔ ہلو اللہ کی بندی، اللہ والی، تو نے تو مجھے راستہ دے دیا۔ فرمایا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے، اسے گھر میں پہن لیجئے، باہر اچھا لباس پہن کے جائیں۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ خود سوالی اچھا لباس ہو اس طرح کہ یہ تو خود سوالی آ کے اس سے سوال کرے، یہ خود سوالی نہ ہو۔ ہمارے بڑے تو یہاں تک احتیاط کرتے تھے۔ وہ بھی تھے جنہوں نے کہا کہ آج اگر روٹی میں خمیر ہوتا تو روٹی نرم ہو جاتی، 2 دن کے بعد دیکھا تو روٹی میں خمیر تھا۔ کہنے لگا یہ روٹی کہاں سے آئی؟ اس نے کہا نہیں، خمیر کہاں سے آیا؟ اس نے کہا خمیر فلاں سے بندے سے آیا۔ انہوں نے کہا اچھا۔ فرمایا وہ کچھ عرصہ حجاج بن یوسف کے ہاں ملازم رہا ہے، ظالم کا ملازم بھی ظالم ہوتا ہے۔ آج کے بعد میں اس گھر کی کوئی چیز نہیں کھاؤں گا اور خمیر نہیں کھاؤں گا، اور جاؤ اس کو دریائے دجلہ میں ڈال دو،
مچھلیاں کھا جائیں اور پھر ساری زندگی دریائے دجلہ کا پانی نہیں پیا. ہاں، وہ ظالم کے ساتھ تھا. فرمایا میں نے بس زندگی میں آج سوال کیا ہے، پھر نہیں کروں گا. رزق کریم پانے کے لیے سوال کے دروازے بند کرنے پڑیں گے. جب سوال کے دروازے بند ہو جائیں گے پھر کسی کی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھے گا، کسی جیب کی طرف. کسی کی چیز پڑی ہوئی ہے وہ میری نہیں ہے. چاہے وہ سونے کی ڈلیاں، ہیرے کے ٹکڑے پڑے ہیں، چھوٹا موٹا موبائل، چھوٹے موٹے پیسے، جوتی وغیرہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. سونے کی ڈلیاں اور سونے کے ہیرے کے ٹکڑے پڑے ہیں. جب سوال کے دروازے اپنے دل سے بند کرے گا، اشراف نفس کے دروازے اپنے دل سے بند کرے گا، پھر اس کے سامنے سونے کے ٹکڑے ڈلیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سوال کے دروازے بند کر دیں رزق کریم پانے کے لیے. رزق کریم پانے کے لیے. اور بغیر سوال کے اگر کوئی نعمت ملے اور اس میں دل کا اشراف، دل کا طمع نہ ہو، اس کو سعادت سمجھے. دو چیزوں میں برکت ہے. ایک وہ جنگ کے بعد جو مال ملتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ایک وہ جو مال غنیمت، اور وہ بھی مال غنیمت وہ ہو جس میں طمع نہ ہو، تھوڑا سا بھی ہوا تو برکت ہٹ گئی. دوسرا برکت والا رزق ہدیہ ہے، گفٹ، جس میں نفس کا طمع نہ ہو. یہ بندہ آ رہا، ہاتھ میں لگتا ہے شاپر ہلتا ہوا آ رہا ہے، آ رہا اس کی جیب بھاری ہے، آ رہا کوئی چیز مجھے دے گا، یا کوئی طمع اس کی دل میں آیا کہ مجھے فلاں کچھ دے جائے، کوئی خدمت کر جائے، کوئی پیسے، کوئی چیز وغیرہ وغیرہ دے جائے. اور میں دو چیزیں برکت والی ہیں. ایک مال غنیمت جس میں نفس کا طمع نہ ہو، نفس کا سوال نہ ہو، اندر کا سوال باہر کا سوال نہ ہو. اور ایک وہ ہدیہ، گفٹ، جس میں نفس کا طمع اور نفس کا سوال نہ ہو. برکت والا ہے، برکت والا ہے. مال غنیمت اور یہ رزق برکت والا ہے. یہ رزق کریم ہے، رزق کریم ہے. کیوں؟ مومن ساری زندگی برکت کا متلاشی رہتا ہے. مومن ساری زندگی برکت کا متلاشی رہتا ہے. اس لیے کتابوں میں آتا ہے، لکھا ہے کہ تاجر قسم بیچ کے مال تو بیچ لیتا ہے، قسم کھا کے مال تو بیچ لیتا ہے، پر برکت نہیں ہوتی اس میں. جس مال میں بیچنے میں قسم ہوگی اس میں برکت نہیں ہوگی، اس میں برکت نہیں ہوگی. تین چیزیں ایسی ہیں اور بھی ہیں جن سے رزق کریم ملتا ہے، اور وہ رزق روحانی ہو یا رزق جسمانی ہو، وہ جنت کا رزق ہو یا زمین کا رزق ہو. رزق کریم اور ملتا ہے اور رب کے خزانوں سے ملتا ہے. ہم نے اللہ کے خزانوں سے رزق کریم پانا ہے. وہ رزق جو نسلوں کو ملے، وہ رزق جو نسلوں کے کام آئے، وہ رزق جس سے نسلیں پلیں، وہ رزق جس سے نسلیں آباد و شاد ہوں، وہ رزق جس کے ذریعے سے نسلوں میں اللہ کی رحمت، اللہ کا ذکر، اعمال اور تسبیحات اور تقوی ہو. وہ رزق نہ ہو جو نسلوں میں گناہوں، معصیت، نافرمانی کا ذریعہ بن جائے. ہاں آزمائش اور چیز ہے، وہ تو نوح علیہ السلام کے بیٹے پہ بھی آ گئی. یہ ہے رزق کریم، اور اس رزق کریم کے ہم سب نے متلاشی ہونا ہے. اس رزق کریم کا سب سے زیادہ متلاشی ہونا. اور چوتھی چیز سنیں، رزق کریم کے لیے چوتھی چیز نیتوں کا دخل ہے. نیتوں کا بہت زیادہ دخل ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں اندر کا جذبہ کہتے ہیں.
اندر کا جذبہ کیا ہے؟ بندہ بوتل میں پانی پی رہا، کوئی مشروب پی رہا، اور اس کا جذبہ ہے یہ شراب ہے، اور شراب کی میں اور شراب کی کیفیت اور شراب کی مستی میں وہ مشروب گھونٹ گھونٹ کر کے پی رہا، اسی جذبے سے پی رہا۔ اگر اسلامی حکومت ہو اور وقت کا بادشاہ ہو اور خلیفہ ہو، اس کو حکم پتہ چل جائے تو وہ حکم اس کو فوراً حکم دے کہ اس کو وہ کوڑے مارے جائیں جو کہ شرابی کو مارے جاتے ہیں، عام سادہ مشروب یا پانی پیتے ہوئے اس کا جذبہ وہ تھا، صرف جذبے پہ یہ کوڑے لگیں گے۔ ہاں، آپ کا کیا خیال ہے؟ بیوی کو کس جذبے کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ ماں کو کس جذبے کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ بیٹی کو دیکھنے میں اور بہن کو دیکھنے میں کیا جذبہ ہوتا ہے؟ جذبے کی اللہ کے ہاں قیمت ہے، جذبے کی۔ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو شکاری کتا اتنا سدھا لیا جائے، اتنا مائل قائل گھائل کر لیا جائے، اتنا کہ وہ شکار کے پیچھے یا کسی چیز کے پیچھے دوڑے، اور اس میں خون خاری ہے، پھاڑنے کا مزاج ہے، چیرنے کا مزاج ہے کتے میں، لیکن نہ اس کو پھاڑے نہ چیرے اور اس کو پکڑ لے، حتیٰ کہ کوئی نشان بھی نہ ہو کتے کا، وہ شکار حلال اور جائز ہے۔ کیوں؟ اس کا جذبہ تو تھا خون خاری کا، پھاڑنے کا، پر اس نے اپنے جذبے کے خلاف کیا، دوسرے لفظوں میں طبیعت کو چھوڑا، حکم کو مانا۔ جذبہ ہے نا، طبیعت اس کی طبیعت میں شامل ہے، پھاڑنا، چیرنا، کھانا، اور ایک طرف حکم ہے، اس نے حکم کو مانا۔ تو اللہ کے ہاں اس جذبے کی قیمت ہے، حکم والے جذبے کی۔ اللہ کہتے ہیں اس کا شکار حلال ہے۔ اکثر خرگوش کا شکار کھیلتے ہیں، پانی میں تیر کے مرغابی کا شکار کھیلتے ہیں کتے، اور بھی۔ نیتوں کا رزق کریم کے ساتھ بڑا دخل ہے۔ ایک جذبہ ہے ساری عمر لینے کا، ایک جذبہ ہے دینے کا۔ میں نے اس دن بھی اپنا ایک درس میرا پورا تھا کہ رزق کا بڑھنے کا تعلق ہمیشہ دینے سے ہے، ہمیشہ دینے سے۔ اپنی طبیعتوں کو میں آپ ہر وقت پرکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، میری نیت کیا ہے؟ تسبیح خانے میں رہ کے میری نیت کیا، تسبیح خانے میں آ کے میرا جذبہ کیا، اور تسبیح خانے میں رہ کے میرے شب و روز کیا۔ یہ جذبہ میں بھی آپ بھی پڑھتے رہیں، میں بات کر رہا، آپ بات سن رہے، میرے کرتے ہوئے میرے اندر کا جذبہ کیا ہے، سنتے ہوئے آپ کا جذبہ کیا ہے۔ اگر میں پیر بن گیا ہوں تو میرا جذبہ لوگوں کی جیبوں کے بارے میں، لوگوں کی مال پہ، لوگوں کے جسم پہ اور لوگوں کی چیزوں کے بارے میں کیا ہے؟ کیا میری نظر دل پہ پڑ رہی یا جیب پہ پڑ رہی؟ بظاہر میری نہ ہو، بظاہر نہ ہو، لیکن جذبہ میرا کیا ہے؟ میں کس جذبے کو لے کے چل رہا؟ اور میں بھی، آپ بھی، ہم کون سے جذبے کو لے کے چل رہے؟ سنیں، فرمایا ایک غریب آدمی ساری عمر غربت اور تنگدستی میں گزاری، جذبہ یہ تھا اگر مجھے مال مل جاتا، اس مال سے میں بھی وہ عیاشی کرتا جو وہ فلاں کر رہا، میرے دن رات بھی اسی عیاشی میں گزرتے، نہ مال ملا نہ وہ گناہ کیے، پر یہ جذبہ لے کے ساری زندگی چلتا رہا۔ قیامت کے دن اللہ اس غریب کو اس فاسق اور فاجر بدکار مالدار کے ساتھ کھڑا کر کے اسی کے ساتھ بھیج دیں گے۔ ایک جذبہ لے کے چلتا رہا۔ جذبے اور نیت کا رزق کریم کے ساتھ بہت تعلق ہے۔ میں نے اس بندے کو ہمیشہ حالات میں دیکھا جس نے بہن بھائیوں کے مال پہ نظر رکھی، اس کو غیبی بیٹھے بیٹھے کھاٹے ہوتے ہیں۔ جس نے ماں کے مال پہ نظر رکھی
اور جس نے کر کے جتایا ہمیشہ میں نے اپنے اور میری بیوی نے میرے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا، ہر کسی کو جتایا بتایا اور اپنی نیکیوں کو ختم کرتے کرتے ان کے وبال گلے پہ ڈالے، پھر اچانک حادثات ایسے آئے کہ جو وہ بکھر گیا، پریشان ہو گیا، اسے پتہ نہیں ہے کہ میں کیا جذبہ لے کے سال ہر سال چلتا رہا، اور یہ ظالم ہے اپنی نسلوں کا رزق کھا جاتا ہے، اپنی نسلوں کا رزق کھا جاتا ہے، یہ ضائع کر بیٹھتا ہے اپنے اس جذبے کی وجہ سے۔ اس کی نظر کہاں رہی، پھر اس کو اگر نہیں مل سکا تو اس پہ یہ بفر گیا، اور اس نے پچھلے کیے کہ سارے گنوانا شروع کر دیے، من و عزا۔ یعنی اگر کسی کا کوئی کام ہو اور وہ کہے تجھے میں پیسے دوں گا، اس کے لیے بندہ کوئٹہ جا سکتا ہے۔ اگر بھائی کا کام ہے، سگے خون کا، اس کے لیے اس کے دل پہ ابھی تک جوں نہیں رہیں گی۔ ابھی اس کو کہہ دیں تجھے اتنے پیسے دیں گے، یہ چیز 7 دھرتیوں سے نکال کے دے، وہ نکال کے دے گا۔ اس کا جذبہ مال ہے، رشتے نہیں، صلہ رحمی نہیں ہے، اس کا بڑا یہ چیز تلتی ہے، بہت تلتی ہے، اور یہ چیز بہت تلتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے پھر آخر اس کا ریزلٹ نکلتا ہے، اور وہ مختلف حالات کی شکل میں نکلتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو آزمائش سے بچائے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تو ان کو کہتے رہے، وہ اپنے مزاج پہ چلتے رہے، پھر قدرت کے فیصلے کا ہم انتظار کرنے لگے، پھر قدرت کے فیصلے۔ اور ایک امیر تھا، مالدار تھا، اور وہ دیکھتا غریب کو، رزق تھوڑا، اسباب تھوڑے، مصروفیت تھوڑی، میرے پاس بھی ایسے مال تھوڑا ہوتا اور عبادت پہ وقت لگتا اور تسبیح پہ وقت لگتا اور اللہ پہ وقت لگتا، میرے پاس بھی، لیکن اس کے پاس مال تھوڑا نہ ہوا، نہ اس نے بڑی بڑی عبادتیں، بڑی بڑی تسبیحات اور ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا نہ جاگا، لیکن یہ سچا جذبہ لے کے چلتا رہا، یہ سچا جذبہ لے کے چلتا رہا۔ اللہ اس سچے جذبے کا یہ رزلٹ دیں گے۔ امیر ساری دنیا ساری عمر دولت میں گزاری، اس امیر مالدار کا آخر کار یہ بنا کہ قیامت کے دن اس غریب اور فقیر نیک کے ساتھ کھڑا ہوگا جس نے ساری عمر تھوڑے رزق پہ قناعت کی، اللہ کے احکامات نہیں توڑے، مدینے والے کی راہوں کو نہیں چھوڑا، اور اللہ نے اس کے لیے اجر کریم کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک ہے رزق کریم، ایک ہے کون سا ہے؟ یہ اجر کریم والوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور اللہ کہے گا مالدار ہے لیکن ساری زندگی یہ جذبہ لے کے چلتا رہا، تجھے اس جذبے کے تحت آج اس کے ساتھ بھیجتا ہوں۔ چوتھی چیز رزق کریم کے لیے نیت اور جذبہ ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ یہ نیت کر لے، اللہ آج کے بعد ایک پل بھی میں گناہ میں نہیں گزاروں گا، آپ بھی کر لیں میں بھی کر لوں، میں دہرا رہا ہوں، دل ہی دل میں دہراتے جائیے گا۔ جاگ جائیں، ساتھ والوں کو دیکھیں کوئی سو رہا آپ کے، دائیں بائیں ذرا دیکھیں، پیار سے اٹھائیے گا، چٹکی نہ بھریے گا تو ایسی ہو کہ 3 دن نشان نہ جائیں۔ کام کرے تو بندہ پوری کرے نا۔ اس نے کہا چوری کر کے مرغی کا بچہ اٹھا کے لے آیا، وہ کوئی گائے لے آتا، چور تو ویسے تیرا نام ہونا تھا، بس مرغی کا بچہ اٹھا کے لے آیا، چوری تو ویسے ہی کرنی تھی۔ پھر سنیے، میں عرض کر رہا تھا ایک نیت کر لیں، جو بندہ یہ نیت کرے کہ یا اللہ آج کے بعد ایک پل، ایک سانس، ایک لمحہ، ایک لحظہ، ایک گھڑی، ایک قدم، بھائی میری طرف دیکھیں، ایک قدم بھی میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا اور تیرے حبیب کی غلامی سے نہیں ہٹوں گا اور کوئی گناہ نہیں کروں گا اور کوئی معصیت نہیں کروں گا
اور कोई हराम और कोई जिंदगी की मशकूकात में नहीं जाऊंगा, ये नियत कर ले। चाहे मेरी उम्र 100 साल हो, 5000 साल हो, एक पल भी नहीं करूंगा आज के बाद। मौला मैं सच्चे दिल से ये नियत करता हूं। कर ली आपने? इंशाल्लाह मैंने भी कर ली, आपने भी कर ली। अब सुने, और मैं क़यामत के दिन जब अल्लाह जल्ल शानहू की बारगाह में जाएगा तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह अपनी शान करीमी के सदके उन लोगों के साथ खड़ा करेंगे जिन्होंने जिंदगी इस मिजाज में गुजारी है। हाँ, क़यामत के दिन बंदा जाएगा, अल्लाह पाक पूछेंगे क्या नेकियां लाया? या अल्लाह तूने तौफीक ही नहीं दी थी और मैं तूने नियत की थी। अल्लाह पाक फरमाएंगे मेरे बंदे तू कहते तूने तौफीक ही नहीं दी थी, क्या तूने नियत की थी? हमारे जज्बे क्या हैं? हम चौथी चीज, एक 17 चीजें हैं, अभी 14 चीजों तक खत्म करूंगा। अल्लाह ने इस पूरे रमजान में मुझ पर 17 चीजें खोली हैं। मैं कोई पहुंची सरकार नहीं हूं, मैं मांगता रहता हूं मौला ये चीज मेरे पर खोल दे, मौला खोल दे, मौला खोल दे, मौला खोल दे। ना जिन तावे ना, मेरे एक दोस्त थे वो कहते जिन मेरे पास आते हैं आके मेरी पांव दबाते हैं, मैं कभी गर्दन ना दबा दे, आके पांव दबाते हैं फिर यूं करते हैं। बाबू कोई जिन नहीं है। हाँ, काले मियां थे, शिदानी शरीफ जगह का नाम है काले मियां। तो हजरत दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए तो उन्होंने कहा हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद की औलाद में से हैं काले मियां, कुत्ते बड़े बड़े पाले हुए थे, कुत्ते और रीछों की लड़ाइयां करते थे। उन्होंने कहा हजरत कुत्ते पाले हुए हैं। हजरत ने फरमाया हो फकीरा फिर तो ये हमारा बड़ा हुआ, मुझसे तो ये नफ्स कुत्ता नहीं संभलता, इसने बड़े बड़े कुत्ते संभाले हुए हैं। तो क्या बात कर रहा था? हाँ, ये उस अल्लाह की अता में से कुछ चीज होती है। बाज़ वक़्त मैं सुबह उठता हूं, सुबह उठते ही कुरान की आयत मेरी जुबान पे जारी होती है, एक मैसेज मिल रहा होता है, मैसेज मिल रहा होता है। और बाज़ वक़्त मैं खाम का किसी से लड़ भी पड़ता हूं, फिर इस्तिग़फ़ार करता हूं मौला मैंने क्या किया। तो इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि रिज़्क़ करीम के मुतलाशी अजर करीम क्या है? रिज़्क़ करीम क्या है? अजर करीम क्या है? कुरान आप उठाएं, कुरान में ना बाज़ औक़ात हमारे कंप्यूटर पे कुरान होता है, उसको करीम डाल दें, उसे कहें सारे कुरान में करीम चुने, और आपको सारे कुरान में करीम चुन के दे देगा। होता है ना, सॉफ्टवेयर ऐसी होती है, उसे रिज़्क़ करीम कहे चुन के दें मुझे सारे कुरान में से। मैं पूरे कुरान मैंने सुना अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश की तवज्जो हो, फस्तमिऊ लहू व अनसितू, कोशिश अक्ल कुल अक्ल कामिल नबी के साथ कोशिश। उसमें मैं बार बार रिज़्क़ करीम सुनता रहा। ये है क्या? जैसे बंदा ना किसी चीज के नफा सुनते कहते ये है क्या, देखो तो सही। बाज़ हकीम तारिक को सुनते कहते अल्लाह है क्या, देखे तो सही। वो समझते हैं कोई बाबा होता। तो रिज़्क़ करीम मेरी आपकी जरूरत है, इस दुनिया में भी आखिरत में भी। अल्लाह मुझे आपको रिज़्क़ करीम सदा अता फरमाए, हमारी नस्लों को भी रिज़्क़ करीम से अजर करीम से महरूम न करें, हमारी नस्लें भी लेते रहें, हत्ता कि पूरी उम्मत आलम इंसानियत अल्लाह सबको रिज़्क़ करीम अता फरमा। आज जो 4 चीजें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की हैं, मैं भी आप भी इन 4 चीजों पे मेहनत करना शुरू कर दें, मुसलसल इसको दोहराएं, अपने दिल में मुसलसल दोहराएं। अगर याद न रहे तो ये नेट पे लाइव पूरे वर्ल्ड में जा रही ये बात, जिसका रिकॉर्ड मौजूद होगा, इसको फिर सुने। मैं भी इसलिए बार बार याद दहानी के तौर पे कि मुझे भी याद हो सबक, आपको भी याद हो जाए। बस सबक याद हो गया, एक सबक अगर है
3 ہے؟ نہیں 4 بتائیں، 4 بتائیں، کچھ چھوٹا آیا ہونا، کوئی اون کا سجن گڈی اڑاودا لمبی دیتی ڈور، جھوٹا لگا پریم کا، کہاں گڈی کہاں ڈور۔ ایک صحرائی سردار نے یہ شعر کہا تھا، گاڑی میں بیٹھے اسے ارشاد ہو گیا، سجن گڈی اڑاودا لمبی دیتی ڈور، جھوٹا لگا پریم کا، کہاں گڈی کہاں ڈور۔ ان 4 چیزوں کو مسلسل دہراتے رہیں، دل میں دہراتے رہیں، دہراتے رہیں، دہراتے رہیں۔ یہ 4 چیزیں ہماری ضرورت ہیں۔ بچ جاتے ہیں لٹنے سے، کٹنے سے، بہت کچھ بچ جاتے ہیں، اچانک ڈاؤن فال سے بچ جاتے ہیں، بڑی بڑی چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر، اللہ کے دھیان، اللہ کی توجہ یکسوئی کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اندر کے درد کے ساتھ، اندر کے غم کے ساتھ، اور اندر کے سچے جذبے کے ساتھ۔ جی یہ کہتے ہیں زمان اور مکان میں گھر کے کوئی سوالات کی نشست شروع ہو جائے گی، جو کہ ہماری آج رات انشاءاللہ عشاء کے بعد ہوگی۔ وہ نشست سوالات کی تو وہ ہے، گھر سارا زمان اور مکان ہے، گھر کا اندر کا احاطہ، تسبیح خانے کا اندر کا احاطہ زمان ہے، زمانہ یہ رمضان کا، مکان یہ تسبیح خانے کا۔ اور پھر اس کے بعد مراقبہ کرنا ہے، عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ یہ مراقبہ دل کی کیفیتوں کے ساتھ کرنا ہے۔ پہلے بظاہر عادت ہوگی، عادت ایک وقت ہے عبادت بن جائے گی۔ ہاں اس عادت کو نہ چھوڑیں۔ ایک اللہ والے سے کسی نے عرض کیا، حضرت میں تسبیح ذکر کرتا ہوں پر زبان ہی پڑتی ہے، دل نہیں کھل رہا، دل نہیں۔ مان لگے شکر کر، اللہ نے اس زبان کے جسم کے ایک حصے کو توفیق دے دی ہے، کرتا رہے، ایک وقت آئے گا دل بھی چل پڑے گا صاحب۔ زبان بھی تو جسم کا ایک حصہ ہے، شکر کر، اللہ نے جسم کے ایک حصے زبان کو توفیق دے دی ہے، کرتا رہے، ایک وقت آئے گا دل بھی چل پڑے گا۔ اے جوش جنوں بیکار نہ رہے، کچھ خاک اڑا ویرانے کی، دیوانہ بھی بننا مشکل نہیں، صورت تو بنا دیوانوں سے۔ افضل الذکر لا الہ
اللہ 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 رسول اللہ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین برحمتک یا رحیم۔ یہ رزق کریم اگر کسی کو سرچ ہو قرآن پاک میں کسی بھی ذریعے سے تو مجھے بتائیں گے کہ رزق کریم کتنی بار قرآن میں آیا ہے؟